امریکہ نے جنگ بندی کے لیے اپنی پیش کردہ تجویز پر حماس کے جواب کو ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ بخاری صاحب، کیا لگتا ہے صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ کیا جنگ بندی مستقبل قریب میں ممکن ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو معاہدہ پیش کیا گیا ہے اس کے اگر آپ کانٹینٹس دیکھیں تو اس میں کافی بڑی منافقت سے کام لیا گیا ہے۔ یہ مجھے لگتا ہے کہ معاہدہ جو ہے یہ مکمل طور پر نیتن یاہو کی جو خواہشات ہیں ان کی تکمیل کا ایک ذریعہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے، جس کو بجا طور پر حماس نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ حماس نے اسے کیوں ریجیکٹ کیا ہے؟ حماس کے 3 مطالبات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم جنگ بندی کے لیے تیار ہیں، قیدیوں کو، یرغمالیوں کو رہا کرنے کے بدلے میں فلسطینی قیدیوں کی رہائی ہوگی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہاں سے جنگ بندی جو ہے یہ 60 دن کے لیے ہمیں قبول ہے، لیکن گارنٹی اس میں ہونی چاہیے کہ یہ پرماننٹ جنگ بندی میں بدل جائے گی۔ اور تیسری بات یہ کہ یہاں سے اسرائیلیوں کو غزہ خالی کرنا ہوگا۔ اب جب یہ 2 چیزیں ہی اس معاہدے میں نہیں ہیں تو وہ کیوں مانیں گے اس کو؟ ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس وقت ایک موقع ہے ہمارے ہاتھ میں کہ ہم انٹرنیشنل، خاص طور سے امریکہ اور مغرب کی جو منافقت ہے اس کے اوپر تھوڑی بات کریں۔ بالکل۔ میتھیو ملر ایک طویل عرصے تک جو بائیڈن کے اسپوکس پرسن رہے ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے، اور وہ ہمیشہ نیتن یاہو کے تحفظ کے لیے، اسرائیل کی جو غیر انسانی حرکات ہیں اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے الٹی سیدھی بکواس کرتے رہے ہیں۔ آج انہوں نے ایک کنفیشنل سٹیٹمنٹ دیا ہے تو ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ اس کو پاکستان کے عوام کے ساتھ اور اپنے ناظرین کے ساتھ اکراس دا ورلڈ شیئر کیا جائے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل غزہ میں جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اٹ از سچ اے بگ کنفیشن۔ مجھے مظفر وارثی کا شعر یاد آ گیا، شعلہ ہوں بھڑکنے کی گزارش نہیں کرتا، سچ منہ سے نکل جاتا ہے کوشش نہیں کرتا۔ آخر کار منہ سے ان کے سچ نکلا کہ وہاں جنگی جرائم کا مرتکب ہے اسرائیل۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ غزہ کے حوالے سے امریکہ اور ویسٹ نے ہمیشہ جھوٹ بولا ہے۔ جھوٹ بول بول کے آج نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ جب عالمی عدالت انصاف نے اس بے غیرت شخص کو، جو سیونی مائنڈ سیٹ کا نمائندہ ہے، نیتن یاہو کو انسانیت کا قاتل اور یعنی نسل کشی کا مجرم قرار دیا تھا اور وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے، تو آپ کو یاد ہے امریکہ نے کیا کیا؟ ہم سامنے آتے ہی اس کی رکنیت ہی ختم کر دی۔ انہوں نے کہا جی جہنم میں جائیں آپ، ٹھیک ہے۔ یہ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ منافقت نہیں ہے؟ آگے چلیں۔ بے غیرتی کی ایک انتہا اور ہے کہ ایسے بندے کو جس کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں، یورپ کے ہی ایک ملک ہنگری نے سرکاری طور پر، وہاں کے صدر نے ان کو دعوت دی کہ آپ دورہ کریں، اور یہ گئے وہاں پر اور ان کا استقبال کیا گیا۔ یہ منافقت کی بدترین مثالیں ہیں۔ آگے چلیے۔ ابھی کیا ہوا ہے؟ ابھی 3 وزرائے خارجہ نے جانا تھا مغربی کنارے پر، جہاں پر ایک اجلاس ہونا تھا رام اللہ میں، ٹھیک ہے جی۔ اس میں سعودی وزیر خارجہ تھے، اس میں اردنی وزیر خارجہ تھے اور مصری وزیر خارجہ تھے۔ ان کو وہاں جانے سے روک دیا گیا ہے۔ یہ ذرا کیپیسٹی دیکھیے آپ اسرائیل کی ڈٹائی کی، کہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے نمائندوں کو وہاں داخل ہونے سے روک رہا ہے۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب یورپی یونین کا ایک ڈیلیگیشن آیا تھا تو اسرائیلی فوج نے گولیاں مار کے بھگا دیا ان کو۔ کسی کی کان پر کوئی جو نہیں روکی ہے، سارے کے سارے بے غیرت چپ ہیں۔ یہ ہے مغرب کی منافقت۔ آگے چلیے۔ یہ اجلاس تھا کیا؟ جو سعودی عرب کے فیصل بن فرحان ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس اجلاس کے انعقاد کو روکنا بدترین قسم کی انتہا پسندی ہے۔ بالکل، ٹھیک ہے جی۔ جو اردن کے ایمن صفادی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اجلاس کو روک کر اسرائیل نے تصفیے کا راستہ روکا ہے، کہ ہم کسی نتیجے پر پہنچ جاتے اور یہاں سے یہ قتل و غارت گری جو ہے وہ بند ہوتی۔ اس کے ساتھ ساتھ مصری وزیر خارجہ بدر عبدالتعی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ فلسطینیوں کے انخلاء کو روکنے کے لیے ہم نے یہ اجلاس بلایا تھا، کہ یہاں سے جو غزہ سے آپ نکال رہے ہیں ان کو، وہ اس عمل کو روکا جائے اور فلسطین کو مزید قتل و غارت سے روکا جائے۔ یہ موقع بھی انہوں نے ضائع کر دیا ہے۔ آگے چلیے جناب۔ بخاری صاحب، اسرائیل نے روکا کیوں، اور کیا اسرائیل کو پریشرائز کرنے والا کوئی نہیں ہے؟ دیکھیے، ایک ہی قوت ہے جو اس کو پریشرائز کر سکتی، وہ ہے امریکہ، اور امریکہ نیتن یاہو کے تمام جرائم میں برابر کا شریک ہے۔ آئی ہولڈ امریکنز گلٹی آف ایکول ٹائرنی اگینسٹ دا پیلسٹینین پیپل، جو اسرائیل کے نیتن یاہو نے کی ہے یا اس سے پہلے کی جو قیادتیں کرتی آ رہی ہیں۔ یہ جو زائنسٹ مائنڈ سیٹ ہے یہ آج آپریٹ نہیں کر رہا ہے، اس کو آپریٹ کرتے ہوئے 70 دہائیاں ہو گئی ہیں۔ آپ کو میں صابرہ شتیلہ یاد دلاؤں تو آپ کانپ جائیں گی سن کے کہ کتنے لوگوں کو ایک دن میں شہید کیا گیا تھا وہاں 2 ریفیوجی کیمپس میں۔ دنیا میں کہیں ہوتا ہے کہ ریفیوجی کیمپس کے اوپر فائرنگ کی جائے؟ بغیانی پہ۔
وہ تباہی جو مچی تھی وہ اپنی جگہ ہے. ہیونگ سیڈ دس, ہم اس بات کے قائل ہیں کہ جس طریقے ہم کہتے ہیں کہ کشمیری اپنا فیصلہ خود کر سکتے ہیں, اسی طرح فلسطینیوں کو بھی اپنا فیصلہ خود کرنے کا حق ہونا چاہیے. جس طرح بھارت کا مودی کوئی نہیں ہوتا یہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہ فلسطینیوں نے کیا, کشمیریوں نے کیا کرنا ہے, اسی طرح نیتن یاہو اور اس کے حواریوں کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ فلسطینیوں کی مرضی کے خلاف وہاں کوئی بھی حل جو ہے اس کی خواہش کریں. میرا نہیں خیال کہ یہ ہونے جا رہا ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ فلسطین کے لوگوں کے مرضی کے اگینسٹ جا کر کوئی وہاں کا حل تلاش کریں, اور جس طرح کی بربریت اسرائیل غزہ میں کر رہا ہے اس کی مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی. پروگرام میں یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا.